जय हिंद। मैं थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। खान सर का जो विवाद चल रहा है उसमें मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसको कुछ मिलियंस में लोगों ने देखा। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सवालात आए, काफ़ी लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और मेरे ये समझ में आया कि कुछ लोगों ने मेरे वीडियो को बीच में से काट के अपने फेसबुक पेजेस और अपने चैनल्स पे सर्कुलेट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में एक गलतफहमी पैदा हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो लोग समझ नहीं पाए और मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि एक सवाल मेरे पास ये आया कि लोगों ने पूछा कि आप खान सर के सर हैं क्या, आपने खान सर को पढ़ाया है क्या। तो मैं एक बात बता दूं कि वो जो बात मैंने कही थी कि अगर ये खान सर हैं तो मैं हूं खान सर का सर, ये बात मैंने सार्कास्टिक वे में कही थी, एक तंजिया अंदाज में कही थी। मैं खान सर का सर नहीं हूं, मैंने उन्हें पढ़ाया नहीं है और मैं उन्हें जानता भी नहीं। एक बात। अब मैं आप लोगों से वो बातें, वो सवालात डिस्कस करना चाहता हूं, वो मामलात डिस्कस करना चाहता हूं जो इस मामले में आपके जहन में आए और जिनका जवाब आप लोग जानना चाहते होंगे। सबसे पहला सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछा वो ये पूछा कि खान सर हिंदू हैं या मुसलमान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस बात को जज करने वाला कोई नहीं हूं, या आप या कोई भी इस बात को जज करने वाला कोई नहीं है कि खान सर हिंदू हैं या मुसलमान, वो खान सर हैं या अमित सिंह। बात आती है कि मीडिया में एक बात चलाई गई कि मुसलमानों को इस बात से परेशानी है कि खान सर अमित सिंह हैं या खान सर हैं। तो मैं मीडिया का भी एक चीज़ क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि मुसलमानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम खान सर है या वो अमित सिंह है। अगर वो खान सर हैं और मूर्ति पूजा कर रहे हैं या किसी पूजा में बैठे हुए हैं तो उनकी खबर और उनका जवाब, हमारे कब्र में उनका सवाल नहीं किया जाएगा, उनकी जहन्नम और उनकी जन्नत। और अगर वो अमित सिंह हैं और वो पूजा कर रहे हैं तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो हमें खान सर की पूजा करने से भी नहीं है, क्योंकि हमसे उनका सवाल नहीं किया जाएगा। तो मीडिया में बार बार ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को परेशानी है, मुसलमानों को परेशानी है, मुसलमानों ने ट्रोल किया है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं सारे मुसलमानों की तरफ से कि खान सर हिंदू हो या मुसलमान हो, खान सर का नाम खान सर हो या अमित सिंह हो या XYZ कुछ भी हो, मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टीचर का नाम क्या है। दूसरी बात, एक चीज ये भी सामने आ रही है कि मेरे वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग जो कोई अपना नाम रमेश बता रहे हैं, कोई उसके ट्रू कॉलर पे परशुराम का भक्त लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे लोग मुझे फ़ोन करके और भद्दी भद्दी गालियाँ बक रहे हैं। ये धमकियाँ भी दे रहे हैं कि आपको घर पे गोली मार दी जाएगी और ऐसा कर दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के अलावा किसी की ज़ात से नहीं डरता और मौत मेरे लिए एक चुटकी बजाने जैसी चीज़ है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आज आए या कल। मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक जो है वो मेरा अल्लाह है। जिस दिन वो मुझे मारना चाहेगा एक सेकंड आगे नहीं होगा, और जब तक उसने मेरी मौत नहीं लिखी कोई एक सेकंड पहले मुझे मार नहीं सकता। तो मौत से मैं नहीं डरता, इस बात को छोड़ दीजिए। हाँ, इस बात पे मैं एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे धमकियों के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, वैसे ही फ़ोन मुझे पता चला है कि मेरे कुछ मुसलमान भाई अमित सिंह या खान सर जो भी हैं वो उनको भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप में और उनमें, एक उस इंसान में जिसका रोल मॉडल हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और एक उस इंसान में जिसको कोई लेना देना ही नहीं है इस्लाम से, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। हमारे में फ़र्क यह है कि हम हर बात पे रिएक्ट उस हिसाब से करेंगे जो हमारे अल्लाह का हुक्म है और जो हमारे नबी का तरीक़ा है। तो अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आपको ये पता चल गया है उनके कुछ वीडियो से कि वो पूजा कर रहे हैं, या उनके एक वीडियो से कि वो ये कह रहे हैं, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है, तो आपको करना क्या चाहिए, मुसलमानों को करना क्या चाहिए। अल्लाह इस बारे में कुरान में फरमाता है कि ए नबी, अल्लाह अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि ए नबी, तुम इन लोगों के ऊपर दरोगा मुकर्रर नहीं हो, तुम सिर्फ हक बात पहुंचा देने वाले हो। जो जैसा करेगा उसको उसका सवाब और अजाब मिलेगा। तो आप अल्लाह के मानने वाले हैं, आप कुरान पे चलने वाले लोग हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं। आपका तरीक़ा कुरान और हदीस के मुताबिक ही होना चाहिए। जैसे वो लोग फ़ोन मुझे कर रहे हैं वैसे आप लोग फ़ोन उन लोगों को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती और हमारी दुश्मनी, हमारी अच्छाई और हमारी बुराई सब अल्लाह के लिए होना चाहिए।
اگر وہ خان سر ہیں، وہ مسلمان ہیں اور ان سے 2018 میں یہ غلطی ہو گئی کہ وہ سرسوتی پوجا میں بیٹھ گئے، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ اسلام کا تقاضا ہی یہ ہے، ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو تم سے بری بات کہے اسے بہتر طریقے سے جواب دو، کچھ عجب نہیں کہ آج جو تمہارا دشمن ہے کل وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے۔ تو ہمیں کسی کو گندگی سے جواب نہیں دینا، جیسا ان کا طریقہ ہے ویسا طریقہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ فرق ہے اور یہ فرق رہنا چاہیے۔ اس کے بعد تمام میڈیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ خان سر کی غلطی یہ ہے، مسلمانوں کو برا یہ لگ رہا ہے کہ خان سر یا امت سنگھ یا جو بھی ان کا نام ہے، وہ سرکار اپنا نام چھپا رہے ہیں، اپنا دھرم چھپا رہے ہیں۔ ان کی غلطی کیا ہے، اس بات پہ ہم ضرور بات کر سکتے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ اگر جس بات کا انہیں علم نہیں تھا، یا اس بات کو انہوں نے اپنے ویڈیو میں کلیئر بھی کیا کہ میں اس کو جلدی میں بتانا چاہتا تھا، مجھے پتا ہے یہ کعبہ ہے اور یہ مسجد نبوی ہے، لیکن میں اس بات کو جلدی سے کلیئر کرنا چاہتا تھا، وہ ٹاپک نہیں تھا اس لیے میں یہ کہہ گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی غلطی صرف یہ ہے، انہیں لگا کہ وہ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اور وہ جلدی میں بتا کے چلے گئے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے یا آپ کے کورس کے حساب سے امپورٹنٹ نہیں ہو اور لوگوں کے لیے وہ جینے مرنے کا معاملہ ہو۔ تو آئندہ آپ جو کچھ بھی پڑھائیں اس میں بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر کوئی اسلامک کنسیپٹ یا مسلمانوں سے جڑی یا کسی دھرم سے جڑی کوئی بات ہو تو جب تک اس کی 100% نالج نہیں ہو اسے انکلوڈ نہ کریں۔ اب میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ خان سر کا جو معاملہ ہے اس میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیے، جو اگر ایک غلطی ان سے ہوئی، مان لیجئے وہ امت سنگھ ہیں یا خان سر جو بھی ہیں، انہوں نے اپنا نام چھپایا اور مذاق میں ایک جھوٹ بول دیا جس کی وجہ سے وہ چیز ایک بہت بڑا مدعا بن گئی، تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم مذاق میں بولیں یا یوں ہی بولیں، جھوٹ کبھی کبھی ایسے ہی معاملات کھڑے کر دیتا ہے جو آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مذاق میں یا عام طور پہ جھوٹ بولنے سے بچیے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آخر ہم کیا کریں؟ تو سب سے بڑی غلطی جو مسلمان کر رہے ہیں اور مسلم یوٹیوبرز یا دوسرے مسلم لیڈرز کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی کو مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، بنا کسی ثبوت کے ایک آدمی کے اوپر اپنے پرسیپشن، اپنے ڈیسیجنز تھوپ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس پختہ ثبوت نہیں ہے تب تک آپ کسی کے بارے میں کوئی ٹھپے سے کوئی سرٹیفکیٹ مت دے دیجئے۔ اور رہی بات کسی کو مسلمان کہنے یا نہ کہنے کا، وہ حق تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ آپ کسی کو بھی کہ تو مسلمان ہے یا تو مسلمان ہی نہیں ہے، اس بات سے بچیے، آپ یہ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو ذرا سوچئے کہ سلمان خان کے ویڈیو آپ 50 بار دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ گنپتی جی کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کی آرتی کر رہے ہیں۔ سلمان خان کے لیے تو کوئی ایسے اٹھ کے نہیں آیا۔ تو یہاں میں سلمان خان کے کام کو یا امت سنگھ یا خان سر جو بھی ہیں ان کے کام کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دینے والے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، وہ آدمی جو بھی ہوں، جو بھی ان کا مذہب ہو، جو بھی ان کا نام ہو، ہمارا کام انہیں اچھائی کی طرف لانا ہے۔ ہمارا کام گالیاں بکنا اور دھمکیاں دینا نہیں ہے۔ جیسے وہ لوگ مجھے دے رہے ہیں، آپ لوگ انہیں مت دیجیے۔ دوسری بات، انہوں نے ویڈیو میں آ کے ایک بات پوچھی، آپ بتائیے گا کہ ہمیں یوٹیوب چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ اتنا بڑا پریوار، مطلب عجیب سا لگتا ہے، لیکن آپ کہیں گے تو چھوڑ، اب کیا کہیں؟ تو میں خان سر سے یا جو بھی ان کا نام ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ جو کام آپ نے اتنی محنت سے کیا ہے، آپ نے 2 سال لگا کے اتنی محنت سے ویڈیوز بنائے اور ایک چینل کو 9.4 ملینز تک پہنچایا، آپ اسے بند کر کے چلے جائیں۔ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسلام اور مسلمانوں کو کہیں انکلوڈ کریں تو وہ چیز صحیح ہو، ہمارے دل دکھانے والی نہ ہو، اور اگر کنٹروورشل چیز ہو تو آپ اس سے بچیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اگر امت سنگھ بھی ہوں تو آپ کی اس میں بے انتہا محنت اور بہت زیادہ وقت لگا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی محنت برباد ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں غلط جانکاری جائے، یا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، نوئنگلی اور ان نوئنگلی آپ اسلام یا مسلمانوں کے لیے کچھ غلط بات اپنے چینل سے کہہ دیں جو ہمارے اوپر حملہ کرنے کی وجہ بنے۔
آج بہت سے لوگ, آپ نے تحریک لبیک کو پنکچر والے کہا, لیکن انڈیا میں بہت سارے بھکت ہمیں پنکچر والا کہہ کے ایڈریس کرتے ہیں. تو آج آپ کا فیس بک لائیو دیکھے. اچھا, خان سر کے بارے میں. ہاں ہاں, بہت گیان دے رہے تھے. بہت گیان دے رہے تھے. ہاں؟ خان سر دے رہے تھے کہ کیا, مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ کا نمبر تھا اس پہ. جی پنکچر چھاپ بیٹھا تھا, پنکچر پتر. جی جی جی. تو وہی آپ کا نمبر آگے کر کے, ہاں اور پنکچر پتر ہے نا, ہاں وہ خان سر کے بارے میں ہاں. کچھ تو گیان پھیل رہا تھا. اچھا, تو آپ کو برا لگا وہ؟ انہیں موقع مل گیا آپ کے ویڈیو کے ذریعے حملہ کرنے کا. آپ کو ہماری وجہ سے یوٹیوب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو ہماری وجہ سے اپنا کام چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی بات کہیں تو بہت سوچ سمجھ کے 100% انفارمیشن ہونے کے بعد ہی کہیں. ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا روسٹ کیا, آپ نے دھو دیا, آپ نے بہت ذلیل کیا. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو عزت دوں یا ذلیل کروں. میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو روسٹ کروں. عزت اور ذلت دینے کا کام صرف اور صرف اس اللہ کا ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے یا کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں. میرا مقصد صرف اور صرف سچائی سامنے لانا ہے, اور اگر اسلام اور مسلمانوں کے لیے کوئی غلط بات مارکیٹ میں آئے گی تو محسن رشید سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہوگا. لیکن محسن رشید کوئی نہیں ہے جو کسی کو ہندو یا مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے, اور ہم انڈیا کے مسلمانوں کو اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. آپ اپنا کام ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ ٹیچنگ کیجئے, بس اس میں مسلمانوں یا اسلام کے بارے میں کچھ بولیں تو اسے کراس ویریفائی یا ڈبل چیک کر کے بولیں. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک, شیئر, کمنٹ کرنا نہ بھولیں.